ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم یا اکرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث الامام ثم الرضا عن ابي بکر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. دین اور بطور خاص دین اسلام، اس کا مدار نقل اور روایت پہ ہے. ایسا ہی ہے، اور روایت کے مستند ہونے کے لیے سکہ شہادت. اچھا، پہلے جو میں نے بات آپ سے عرض کی کہ دین کا مدار جو ہے وہ نقل پر ہے، اس کی سمجھ آئی آپ کو؟ آپ کے پورے دین کا مدار روایت پر، نقل پر ہے. نقل کا مطلب ہے ایک سے دوسرے کو منتقل ہونا، اور جب کوئی روایت آتی ہے تو میسیج کا کچھ حصہ تو میں نے ان سے پوچھا کہ میسیج پہ آپ کو مجبوری کیا فارورڈ کرنے کی، جس چیز کا روایت کا حوالہ ہی آپ کے پاس نہیں ہے؟ یہ کون سی دین کی خدمت ہے؟ میں نے کہا یہ ایسے کام نہ کریں، یہ کام نہ کیا کریں. آپ لوگوں کے ذہن میں ایک تصور آ گیا کہ جی جو ادھر ادھر سے وہ کوئی میسیجز آتے ہیں اس کو آگے فارورڈ کریں تو بڑی عبادت اور بڑا ثواب مل جاتا ہے، اور حقیقی عبادتوں سے ہم لوگ دور ہیں. میں نے کہا کہ اس روایت کے مستند ہونے کے لیے اس کی سکہ شہادت کی ضرورت ہوتی ہے. لہذا آپ یوں کہہ لیجئے کہ دین کے قطعی اور قابل اعتبار ہونے کا مدار صحابہ کی ذات پر ہے. نہیں، دین کے شیخ ریاض صاحب، آپ کے دین کے قطعی اور قابل اعتبار ہونے کا مدار صحابہ کی ذات پر ہے. ایسے ہی ہے نا؟ کوئی اور سورس افتخار صاحب تو آپ مجھے بتا دیں. اگر آپ کے دین کا کوئی اور سورس ہے ان کے علاوہ، ان ہستیوں کے علاوہ، تو مجھے بتائیں کہ علامہ صاحب ایک اور سورس بھی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کلام پاک سورس ہے، کلام الہی ہے، تو وہ بھی تو زبان مصطفیٰ سے منتقل ہوا صحابہ تک، کمپائل ہوا کہ آپ کے سامنے آ گیا، پھر ذات صحابہ کے درمیان میں آ جاتی ہے. تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آپ کے دین کے قطعی ہونے کا جو اعتبار ہے اور اس کا جو مدار ہے وہ صحابہ کی عدالت، ان کی صداقت اور ان کی اگر آپ کو میری صداقت پر اعتبار نہیں ہے، آپ کو میری دیانت پر اعتبار نہیں ہے، آپ کو میری عدالت پر اعتبار نہیں، میری بات کیسے معتبر ہو جائے گی آپ کے لیے؟ آپ کہتے ہیں علامہ صاحب جھوٹے ہیں، غیر منصف ہیں، دیانت دار نہیں ہیں، تو میری بات کہاں قابل اعتبار رہ جاتی ہے؟ تو گویا جب آپ نے یہ کہا کہ اس کو فلاں صحابی نے روایت کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے صحابی کی دیانت پر، اس کی عدالت پر، اس کے علم پر اور اس کی صداقت پر آپ نے گواہی دی. ایسا ہی ہوا نا؟ ہاں. تو یوں کہہ لیجئے کہ آپ کے دین کی پوری عمارت، اس پوری عمارت کے معتبر اور مستند ہونے کی خشت اول صحابہ کی ذات ہے. آپ کا پورا دین، دین اسلام، پورا دین دین اسلام، اس کے معتبر ہونے کے لیے، اس کے مستند ہونے کے لیے، اس کے وقی ہونے کے لیے، اس کے قطعی ہونے کے لیے اس کی خشت اول کون ہے؟ صحابہ کی ذات. ٹھیک ہو گیا جی؟ اللہ تعالیٰ نے، یہاں تک بات کلیئر ہو گئی نا؟ اگلی بات، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے درجات
تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے رسولوں کے رسول ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں، لیکن فضیلت میں جو ہے وہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کسی سے کلام کر لیا اور کسی کو ہم نے مراتب عطا کر دیے. رسول ہونے کے اعتبار سب برابر ہیں، لیکن مراتب اور فضیلت کے اعتبار سے سب برابر نہیں ہیں. سب برابر یہ اللہ خود فرما رہے ہیں. بالکل بعین ہی صحابہ کرام صحابی ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں، لیکن فضیلت کے اعتبار سے سب برابر نہیں ہیں. آئیے ان کی فضیلت دیکھتے ہیں. خلفائے راشدین اپنی ترتیب کے اعتبار سے، شیخ ریاض صاحب ترتیب کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں وہ سب سے سر فہرست ہیں. اور اس کے بعد آتے ہیں سابقون الاولون جو پہلے ایمان لائے، پھر وہ صحابہ جب تعداد 40 ہو گئی ایمان لائے، پھر اس کے بعد وہ صحابہ جنہوں نے ہجرت کی، پھر وہ صحابہ جنہوں نے ہجرت بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک ہوئے، پھر شرکائے بدر ہیں، پھر شرکائے احد ہیں، پھر صاحبان قبلتین ہیں، پھر شرکائے صلح حدیبیہ ہیں، پھر شرکائے فتح مکہ ہیں، اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے انہیں طلقاء کہا. قرآن نے طلقاء کا لفظ استعمال کیا. یہ ترتیب جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ ترتیب کسی اور کی نہیں، یہ اللہ رب العزت کی ترتیب ہے. یہ ترتیب میں نے نہیں بتائی، یہ ترتیب قرآن نے ترتیب دی ہے. قرآن نے اہل بدر کا ذکر بھی کیا، اہل احد کا ذکر بھی کیا، قبلتین مسجد قبلتین کا ذکر بھی کیا جب تحویل قبلہ ہوا، السابقون الاولون کا ذکر بھی قرآن نے کیا، اس کے بعد بیعت عقبہ اولیٰ کا ذکر بھی قرآن نے کیا، فتح مکہ کا ذکر بھی قرآن نے کیا، صلح حدیبیہ کا ذکر بھی قرآن نے کیا. کہ اچھا گوریکلی جو میں نے یہ فہرست آپ کے سامنے رکھی ہے یہ میری ذاتی نہیں ہے، یہ قرآن کی ترتیب ہے. ان میں ٹاپ آف دا لسٹ جو فہرست میں آتے ہیں وہ خلفائے راشدین آتے ہیں. ٹھیک ہو کیا جی؟ اور مکہ اہل مکہ کے بعد جو آتے ہیں انہیں طلقاء کہا جاتا ہے. سارے صحابہ بشر ہیں بشر ہے بالکل. کوئی بھی صحابی معصوم عن الخطا نہیں. کوئی بھی صحابی، یہ آپ کو عقیدہ سمجھا رہا ہوں، کوئی بھی صحابی معصوم عن الخطا نہیں، خطا سے پاک نہیں ہے. معصوم عن الخطا صرف کون سی ذوات مقدسہ ہیں؟ انبیاء کرام. چلیں یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی. مگر رسول کریم علیہ السلام کی نبوت کے فیضان اور آپ کی تربیت کی برکت سے کا غلبہ ہوتا اور فوراً صحابی توبہ کر لیتے، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے اور انہیں وہ سعادت میسر آتی. تو گویا دنیا سے جاتے ہوئے وہ اپنی ہر خطا سے پاک تھے. اگر غلطی ہوئی، خطا ہوئی، اب اس پر میں بحث نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ اس خطا سے پاک ہو کے دنیا سے گئے. وہ ان کے ایسے کردار تھے. حاطب بن ابی بلتہ یہ صحابی رسول ہیں، بڑے امام بخاری کی حدیث لے رہا ہوں جی، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. ان سے خطا ہو گئی. اب میں خطا کی طرف نہیں جاتا. ان سے خطا ہو گئی اور سیدنا عمر فاروق نے بڑے شدید ریئیکٹ کیا، رد عمل کا اظہار کیا اور رسالت امام علیہ السلام کی بارگاہ میں کہا کہ میں حاطب بن ابی بلتہ کا سر تن سے جدا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے ایسی اچھا غلطی کوئی ایسی غلطی نہیں تھی، وہ غلطی تھی کوئی سیکرٹ تھا. مکہ کے فتح کرنے کے لیے روانہ ہونا تھا. انہوں نے اشارے کنائے سے یہ خبر دے دی، ڈیلیگیشن آیا تھا مکہ سے کہ ہم وی آر کمنگ ٹو انویٹ، ہم آ رہے ہیں. اشارہ کیا تھا تو یہ خطا ہوئی. یہ چھوٹی سی خطا تھی. عمر فاروق تلوار لے کے آ گئے اور رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہو قد شاہد بدرا. فرمایا تم حاطب بن ابی بلتہ کے لیے آپ نے فرمایا کہ تلوار لے کے آ گئے ہو، کیا آپ کو پتہ نہیں کہ بدر کے اندر یہ موجود تھے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں اس چیز کا؟ تو آپ ما یدریک اللہ ان یکون اطلع اہل بدر. فرمایا عمر آپ کو پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی ہر خطا کو معاف کر دیا ہے. امام بخاری کی حدیث. فرمایا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے پیشگی ان ایڈوانس، اللہ تعالیٰ نے لعل اللہ ان یکون قد اطلع علی اہل بدر اعملوا ما شئتم. اللہ نے فرمایا کہ اے اصحاب بدر اب تم کوئی بھی عمل کرو. اب تم کیا کرو؟ اعملوا ما شئتم، اب تم کوئی بھی عمل کرو. فقد غفرت لکم، تمہارے رب نے تمہیں ہمیشہ کے لیے بخش دیا ہے. تو فرمایا تلوار لے کے آ گئے مارنے کے لیے. کیا پتہ نہیں حاطب بن ابی بلتہ وہاں موجود تھے؟
تو بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ اگر کہیں کوئی خطا کا ارتکاب ہوتا بھی ہے، کہیں ایسی بات ہوتی بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے۔ اگلی بات کریں جی، اس کو کنکلوڈ کیسے کریں؟ اس کو آپ نے کنکلوڈ کیسے کرنا ہے؟ میں حرف آخر کے طور پہ آپ کو بات کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر چلتا ہوں سیدنا عمر فاروق کی طرف۔ یکم محرم الحرام آپ کا یوم شہادت ہے۔ اچھا یہ ہو گیا۔ اچھا اب آپ سنیے گا ذرا، غور سے سنیے گا۔ تمام جہانوں کے غوث، تمام جہانوں کے غوث، اغواث، کل عالمین کے، till the day of judgment, not in this era but till the day of judgment، تمام جہانوں کے غوث، تمام جہانوں کے اقطاب، کتب کی جمع، تمام جہانوں کے صلحاء، تمام جہانوں کے نقبا، تمام جہانوں کے عابدین، تمام جہانوں کے عارفین، تمام جہانوں کے متقین، تمام جہانوں کے مومنین، پوری کائنات کے صالحین، پوری جہانوں کے اولیاء کاملین، یہ سارے مل کے جمع ہو جائیں۔ یہ کیا ہو جائیں؟ سارے مل کے جمع ہو جائیں، اور ان میں سے کسی نے ظاہری حیات میں رسالت ماب علیہ السلام کو حالت ایمان میں نہ دیکھا ہو، کسی نے ہزاروں برس، سینکڑوں برس تقوی اختیار کیا ہو، شب بیداری کی ہو، راتوں کو عبادتیں کی ہوں، روزے رکھے ہوں، نمازیں پڑھی ہوں، حج کیا ہوں، زکوٰۃ دی ہو، سارا کچھ کیا اور زندگی میں کوئی نیکی بھی نہ چھوڑی ہو، یہ سارے مل کے جمع ہو جائیں تو سارے مل کے کسی ایک صحابی کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کلیئر پوائنٹ؟ پوائنٹ کلیئر ہوا؟ نہیں؟ پھر دہراتے ہیں بات کو۔ یہ عقائد آپ کو قبر میں کام آئیں گے۔ یہ میں اور آپ اپنے اپنے پیروں کو اٹھاتے پھرتے ہیں اور نہ جانے کہاں سے کہاں ہلکا بات دے کے بخشے پھرتے ہیں۔ ایک متفق کا عقیدہ ہمارا کہ سارے جہانوں کے اغواث، اقطاب، صلحاء، اولیاء، متقین، ائمہ، مجتہدین، عابدین، عارفین، متقین، مومنین، صالحین، اولیاء کاملین، یہ ساری جمع ہو جائیں، یہ ساری میزان کے ایک پلڑے میں آ جائیں، اور نبی کریم علیہ السلام کا صحابی کوئی بھی ادنا صحابی نہیں ہے۔ وہ صحابی جس نے چند لمحے گزارے ہوں حالت ایمان کے اندر، صرف چند لمحے گزارے ہوں، یہ اس صحابی کی گرد راہ کو بھی نہیں چھو سکتے۔ ہمارے محدثین لکھتے ہیں گرد راہ تو بڑی دور کی بات ہے، صحابی کے گھوڑے کے ناک کی میل کا جو مقام اللہ کے قریب ہے وہ اس مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اے محبوب آپ کے صحابی کے گھوڑے کے قدموں سے اڑنے والی خاک اور اڑنے والی چنگاریوں کی قسم نہیں۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے آپ کے صحابی کے جب وہ جہاد کے نکلتا ہے تو اس کے گھوڑے کے ٹاپ اور اس کے سم جب زمین پر ٹکراتے ہیں خاک اڑتی ہے اور چنگاریاں اٹھتی ہیں۔ آپ کے رب کو ان چنگاریوں کی قسم ہے۔ چنگاریاں افضل گھوڑے سے، گھوڑا افضل ہے چنگاریوں سے، اور وہ سوار جو ہے وہ افضل گھوڑے سے ہے۔ فرمایا اس کی گرد راہ کو بھی کوئی نہیں چھو سکتا۔ یہ تو میں نے بات کی کہ اس صحابی کی جس نے چند لمحے دیکھا ہو، تو میں کرکس کیا نکالوں اپنی گفتگو کا، اپنی اس ابتدائیے کا، یہ جو ابتدائیہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا اس کا میں کرکس کیا نکالوں؟ اس کا کرکس میں یہ نکالتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں سجدوں کا، عبادتوں کا، ریاضتوں کا وہ اجر و ثواب نہیں رکھا جو حالت ایمان میں اس کے محبوب کو ایک لحظہ دیکھنے کا اجر رکھا ہے ایسا؟ نہیں؟ اتفاق نہیں کریں گے میرے ساتھ؟ اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں سجدوں کا، قریشی صاحب، محمود قریشی صاحب، سجدوں کا، عبادتوں کا، ریاضتوں کا وہ اجر و ثواب نہیں رکھا جو حالت ایمان میں اس کے محبوب کو ایک لمحہ دیکھنے کا اجر رکھا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ چلیں یہاں تک تو آپ کو عقیدہ سمجھ آ گیا۔
یہ تو جو ایک لحظہ دیکھے تو اس کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، اور جنہوں نے پوری حیات ہی آپ کے ساتھ گزار دی ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جنہوں نے حیات کے سارے اسے، اور پھر یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو براہ راست مصاہرت کے رشتے میں منسلک ہوئے۔ کوئی داماد ہے تو کوئی سسر ہے، کوئی داماد ہے تو کوئی سسر ہے، ایسے ہی ہے۔ عثمان غنی داماد ہیں، شیر خدا داماد ہیں، صدیق اکبر سسر ہیں، عمر فاروق سسر ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی نسبتوں کو عظمتیں بخشیں، جنہوں نے ازلی عبدی سرمدی عظمتیں اور سعادتیں بخشی اپنی نسبتوں کو رسول اکرم علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہو کے، آپ یہ دیکھیے ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے صحابہ، عمر فاروق کے بارے میں آپ لوگ زیادہ تعریف کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جتنا عمر فاروق کو آسمانوں پر سراہا جاتا ہے، زمین والے اتنا نہیں سراہتے۔ جتنا آسمانوں پر سراہا جاتا ہے، زمین والے اتنا نہیں سراہتے۔ امام ترمذی کی روایت، جی چلتے ہیں آہستہ آہستہ۔ عقبہ بن عامر حدیث کے راوی، سمیت رسول اللہ یقول، میں نے خود نبی کریم علیہ السلام کو سنا اپنے کانوں سے، لو کان من بعد نبی، میرے بعد کہ اگر نبی ہوتا، فرمایا عمر بن الخطاب، تو عمر بن خطاب ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدنا عمر فاروق کے اندر وہ ساری کریکٹرسٹکس اینڈ کوالٹیز، نبوت کے سارے اوصاف موجود تھے۔ یہ مطلب ہے نا؟ نہیں، میں ریٹائر ہونے جا رہا ہوں، وہ سارے چھان پھٹک شروع ہوئی ڈپارٹمنٹ کے اندر، ہزاروں لوگ جو ہیں میرے ڈی جی اور سیکرٹری کی ہرارکی میں ہیں، اور وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ بدر صاحب کا جانشین کس کو بنائیں۔ کسی کو کسی بات پر کہتے نہیں، اس کے اندر بدر صاحب والا وہ کوالٹی نہیں ہے، اس کے اندر وہ نہیں ہے، یہ انگلش لیٹر نہیں پڑھ سکتے، انگلش بول نہیں سکتے، اس میں یہ نہیں کر سکتے، الگ الگ کر کے اس کو آہستہ آہستہ چھان پھٹک کرتے چلے جاتے ہیں۔ بندہ ڈھونڈ رہے ہیں کیونکہ آلٹرنیٹ مل جائے، اور کوئی کسی بات پر مسترد ہو جاتا ہے، کوئی کسی بات پہ مسترد ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی فیکٹر آ جاتا ہے اس کے اندر، وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اٹ مینس کی ساری کوالٹیز جو نبوت کی تھیں وہ کس کے اندر موجود تھیں؟ ہاں، تو مانیں اس بات کو۔ رسول اکرم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین، یا اللہ ان دو بندوں میں سے کسی ایک کو پسند فرما لے اسلام کے لیے، الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب، یا عمر بن خطاب کے حوالے سے، جب آپ نے اسلام قبول کیا۔ اچھا، میری آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل سنس لاسٹ 2 or 3 days۔ کہیں جا کے مجھے بریک لگ جائے، میرا گلا بند ہو جائے، آواز میری نہ نکل سکے، نیچے اترنا پڑے، تو آج پھر برداشت کیجیے گا۔ میں دعا تو کر کے آیا ہوں، میڈیسن بھی لے کے آیا ہوں، اور دعا بھی کی اللہ تعالیٰ سے کہ تیرے حبیب کے یار کا ذکر ہے تو مجھے توفیق عطا فرمانا کہ میں کچھ کہہ سکوں۔ تو دعا کیجیے گا کہ میں اپنی بات کو جو ہے وہ پہنچا سکوں۔ ہاں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ لَقَدِ اسْتَبْشَرَ أَهْلُ السَّمَاءِ بِإِسْلَامِ عمر، جبریل نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، آج اس عمر نے اسلام قبول کیا ہے، اور آسمانوں پر جو ہے بہت زیادہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں اس آسمان کے اوپر۔ اچھا جی، یہ حدیث لیتے ہیں ابن ماجہ کی، حدیث کا نمبر ہے 4489۔ قال النبی علیہ السلام، اول من یصافحہ الحق عمر، اللہ تعالیٰ روز قیامت جس سے سب سے پہلے مصافحہ فرمائے گا وہ کون ہے؟ عمر فاروق۔ اچھا، اب یہ مصافحے سے یہ والا مصافحہ نہ سمجھیے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا دست قدرت، اس کو اب تعویل کیجئے، اللہ تعالیٰ اپنا دست قدرت روز قیامت کس کے ہاتھ میں دیں گے؟ عمر فاروق کے۔ وَأَوَّلُ مَن يُسَلِّمُ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ روز قیامت محشر میں سب سے پہلے اپنا سلام کسے عطا فرمائیں گے؟ عمر فاروق کو۔ وَأَوَّلُ مَن يَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، اور اللہ رب العزت اپنے دست قدرت سے جس ذات کا سب سے پہلے ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کریں گے وہ کون ہے جی؟ میں نے آپ کو حدیث کا حوالہ دے دیا ہے، میں نے آپ کو حدیث کا حوالہ دے دیا ہے۔ احمد بن حنبل کی روایت لیتا ہوں جی۔ عمر فاروق فرماتے ہیں، پڑھتی، آپ وہاں تشریف لے گئے، دیکھا تو بہن پڑھ رہی، تو پھر آپ نے سنا، میں غسل کیا۔ لیکن اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا، وہ واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ احمد بن حنبل کی روایت ہے۔ اچھا، آپ لوگ ڈریے گا نہیں،
کہ مولانا کو فلو ہے تو شاید کہیں کووڈ کا اٹیک نہ ہو گیا ہو، اللہ سے خیر مانگیے گا۔ ایسا نہیں ہے، وہ ہے بس وہ ہوگی مجھ سے مسٹیک نہ، وہ 2-3 دن لگاتار نہ سیلڈ لیتا ہوں دوپہر کو اور ساتھ 2 سلائس لیتا ہوں۔ یہ بچہ یہیں کہیں بیٹھا ہے تو اس نے کہا استاد جی میں چاہتا ہوں کہ آپ کی سلاد خوش ذائقہ ہو جائے۔ تو میں نے کہا بیٹا کیسے کرو گے؟ وہ اچار کا فٹافٹ سے کو لے آیا، باٹل لے کے آیا، اس نے اتنا چمچ ایک ڈالا، مجھے بھی بہت اچھا لگا۔ تو میں نے کہا یہ تو واقعی بڑی خوش ذائقہ ہے، ایک دن بھی اچار کھایا۔ سیکنڈ ڈے اس نے کہا، میں کہ بہت اچھا ہے، تو یہ ہوش بھول گئے کہ میں ہائپر ٹینسیو ہوں، وہ سامنے بیٹھا مسکرا رہا ہے۔ تیسرے دن سے پھر مجھے اچار کھلایا، اور چوتھے دن میں نے طبیعت میری مچلی اور میں نے کہا موسم بہت خوشگوار ہے، مجھے چھت پر سونا چاہیے۔ اور وہ ظاہر ہے موسم آپ کو پتہ کیسے، اوس پڑی، اوس سے پھر وہ میرا بدن ٹوٹنے لگا اور وہ اس نے میرا گلا پکڑ لیا چار نے۔ پہلے تو سوچتا رہا 2-4 گھنٹے مجھے ہوا کیا ہے، بعد میں خیال ہے جو 3 دن سے لگاتار اچار کھا رہا ہوں۔ تو بس اوقات یہ تباہ کی جو خواہش اور میلان ہوتا ہے نا انسان کو، یہ اس کو داؤ پر لگا دیتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ 2-3 دن دیکھتا ہوں کہ اگر مجھے سنبھل کے، ورنہ افتخار صاحب سے کہوں گا، غیاث صاحب سے کہہ دیں مجھے دیکھ لیں کہ یہ نہ ہو کہ بالکل ہی کام سے جاؤں۔ تو ابھی تو میں سیلف میڈیکیشن پہ ہوں، سیلف میڈیکیشن کے بعد دین آئی اسٹارٹ، میں پھر کنسلٹ کرتا ہوں۔ ابھی تو میں نے کل اینٹی بائیوٹک شروع کی ہے، دال نہیں گلے گی تو پھر کروں گا رابطہ۔ یہ ہماری جو ہم یہ ہے نا سب کانٹیننٹ کے لوگ، ہمارے مزاج کے اندر ہے، پہلے ہم سیلف میڈیکیشن پھنس جانے ہیں، پھر کہتے چلو ڈاکٹر کو چلیے۔ پھر یہ حال ہے، میں بھی انتظار کر رہا ہوں کہ صاحب کے پاس جاؤں گا اور گاڑی لوں نکلوں اور ادھر اقرا جاؤں یا گھر جاؤں، وہ ایک مشقت اٹھانا پڑتی ہے۔ تو وہ اس لیے میں اس مشقت سے ڈرتے ہوئے میں نے سیلف میڈیکیشن شروع کر دی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ میں ناک صاف کر رہا ہوں اور اس کے بعد آواز کہ میں رسالت امام علیہ السلام کو تنگ کرنے کے لیے، چھیڑنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے نکلا اور تیزی کے ساتھ مسجد رسالت امام علیہ السلام آگے تھے، میں پیچھے تھا۔ آپ تیزی کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہو گئے اور آپ نے نوافل شروع کر دیے۔ آپ سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو کے سننے لگا کہ اونچی آواز میں کیا پڑھ رہے ہیں، تو فرمایا کہ مجھے قرآن کا اسلوب بہت اچھا لگا اور قرآن کے نظم نے مجھے پریشان کر دیا۔ قرآن کے عمر فاروق پڑھے لکھے تھے، فرماتے ہیں اس کے نظم نے مجھے پریشان کر دیا اور حیرت میں مبتلا کر دیا۔ پھر میں نے سوچا یہ سچ ہے، یہ واقعی یہ شاعر ہے، یہ واقعی کیا ہے، شاعر ہیں۔ کہتے ابھی میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ رسول کریم علیہ السلام نے تلاوت فرمایا انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیل، ساتھ ہی آپ نے آیت پڑھ دی، فرمایا کہ یہ قول تو رسول کریم علیہ السلام کا قول ہے، فرمایا وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ آپ نے آیت پڑھی وما قلیل ما تؤمنون، اور تم بہت کم لوگ ایمان رکھتے ہو۔ میرے دل میں خیال ہے کہ یہ عرب کہتے ٹھیک ہیں، یہ نہ صرف شاعر ہیں بلکہ جادوگر بھی ہیں۔ یہ میں دل میں سوچ رہا ہوں اور وہ کر کیا رہے ہیں، پر باتیں میرے دل میں خیال آیا۔ تو کہتے اگلے مرحلے پر آپ نے آیت تلاوت فرمائی ولا بقول کاہن قلیل ما تذکرون، فرمایا کسی کاہن یا جادوگر کا قول نہیں ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ تو تمہارے رب جو سارے جہانوں کا رب ہے اس کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ سر سے لے کے پاؤں تک وہ لرزہ طاری ہوا، وہ تلاطم سینے میں برپا ہوا کہ جو مجھ سے سنبھالا ہی نہیں گیا، اسی دن سے میری حالت غیر ہوئی اور مجھے اس پر اسلام کی حقانیت اور اس کی صداقت کے عقدے کھلنے لگے اور مجھے پتہ چل گیا کہ یہ سچا دین ہے۔ آئیے جی کچھ لیتے ہیں، کوئی بات کرنی ہے جی سیدنا عمر فاروق کی عدالت کے حوالے سے، جسٹ اکاؤنٹیبلٹی۔ وی آر آلسو اینڈ آر رولرز آر آلسو پاسنگ تھرو دا فیز آف اکاؤنٹیبلٹی۔ نہیں، ہمارے رولرز نہیں گزر رہے۔ دیکھیں نا، میں آتا ہوں تو میں نیب کا چیئرمین اپنی مرضی سے لگا لیتا ہوں، آپ آتے تو آپ لگا لیتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے نا۔ تھوڑی سی اکاؤنٹیبلٹی عمر فاروق کی بھی دیکھیں گے، واٹ کائنڈ آف اکاؤنٹیبلٹی ہی انٹروڈیوسڈ، یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیسی اکاؤنٹیبلٹی انٹروڈیوس کروائی تھی۔ آج ہماری اکاؤنٹیبلٹی تو ہے، سب سے پہلے ہماری نظر نیب کی چیئرمین پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا عدالت۔ میرا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے بات کرنے کا، میں تو ویسے اس طرف جا رہا ہوں۔ ہاں دیکھتے ہیں جی، ایک امام ترمذی کی روایت 3477 نمبر، ابھی بریدہ اس کے راوی، امام بخاری نے اس کو نقل کیا۔ امام بخاری کی روایت جو ہے جابر بن عبداللہ سے ہے۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بہشت کے اندر بلال کی قدموں کی آواز سنی ہے، اور اس کے بعد میں نے ایک محل دیکھا، لمبی حدیث آتی ہے
میں نے پوچھا لمن حاضل قصر، یہ محل کس کا ہے؟ میں نے فرشتوں سے پوچھا محل بہت خوبصورت ہے، جنت کا مشاہدہ کروایا مجھے معراج کے وقت، تو قالوا رجل من العرب، مجھے جواب دیا فرشتوں نے عرب کے ایک نوجوان ہے، ان کا محل ہے۔ فقلت انا عربی، میں نے کہا عرب تو میں ہوں، مجھ سے بہتر عرب کون ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ محل میرا ہوا۔ قالوا، فرمایا لرجل من امتی محمد، آپ کا نہیں، آپ کی امت میں سے کسی شخص کا ہے۔ فقلت انا محمد، محمد تو میں ہوں۔ لمن حاضر القصر، پھر یہ محل کس کا، قصر کس کا آ گیا؟ قالوا لعمر بن الخطاب، کہا یہ آپ کی امت کے ایک نوجوان اور دوست آپ کے عمر ابن خطاب کا محل ہے۔ امام بخاری کے الفاظ آگے آتے ہیں، امام بخاری لکھتے ہیں فاردت ان ادخلہ، فرمایا اے عمر میرا یہ دل چاہا کہ میں جا کے محل دیکھوں تو اسی اندر سے محل کیسا ہے، اتنا خوبصورت جنت کے اندر محل، میں جا کے دیکھوں تو یہ کیسا ہے۔ فرمایا فانظر الیہ فذکرت غیرتک، پھر مجھے آپ کی غیرت یاد آ گئی کہ کسی کے گھر میں داخل ہونا، مشاہدہ کرنا، چیزوں کو آبزرو کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ عمر کا محل ہے، میں نہیں دیکھتا، باہر سے دیکھ لیا کافی ہے۔ فبکا عمر رونے لگے، عرض کیا قال علیک غار، کیا آپ میری غیرت کی بات کر رہے ہیں؟ میری غیرت کا تو ہر سوتھا آپ کے قدموں سے پھوٹتا ہے، یہ آپ نے کیسی بات کہہ دی؟ آپ نے دیکھا ہوتا، بلال سے پوچھا بلال آپ کے قدموں کی آواز جو ہے میں نے جنت میں سنی، کیا کرتے ہو بلال؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں کچھ بھی نہیں کرتا، جب اذان دیتا ہوں تو 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہوں، جب اذان دیتا ہوں 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہوں، جب بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں۔ تو فرمایا تیری انہی 2 باتوں نے تیرے قدموں کی چاپ کو جنت کے فرشتوں کو سنانا شروع کر دیا ہے۔ چلتے آپ زمین پر ہیں لیکن آپ کے قدموں کی دھمک اور چاپ جو ہے وہ جنت کے اندر سنائی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا بلال یہ اچھا عمل ہے، اس کو جاری رکھنا۔ چلیں جی ایک حدیث اور لیتے ہیں پھر کہیں اور چلتے ہیں۔ دیکھا نا گلا آہستہ آہستہ جواب دینا شروع ہو گیا ہے، ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے جائیے گا، یہ نہ ہو کہ 15-20 منٹ پہلے مجھے رکنا پڑے۔ طبرانی کی روایت لے رہا ہوں جی، کبھی میں جب بہت کبھی بیمار ہو جاؤں تو اپنی موت کی بات کروں تو سارے گھر والے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، نہیں کہتے، کوئی وہ کہتے یار پتہ نہیں لگتا ہے میرا آخری ویل آ گیا، اوہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اللہ کیوں نہ کرے؟ تو اللہ نہیں دشمنوں موت آئے تو انہوں نہ آئے، سرٹیفکیٹ لے کے آئے ہیں۔ یہ جو آپ کہتے ہیں اللہ نہ کرے آپ کو موت آئے، تو پھر کون کرے گا؟ اللہ ہی تو کرے گا۔ کون کرے گا؟ اللہ ہی تو کرے گا۔ اعرابی نے اونٹ فروخت کیا نبی کریم علیہ السلام کو، اور ادھار ملاقات ہوئی شیر خدا سے، علی المرتضیٰ سے، پوچھا یہ اونٹ لے دے کے بیچ کے جا رہے ہو، یہ نقد لیے یا ادھار؟ اس نے کہا جی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ آپ کو پیسے ادا کر دیں گے کچھ دیر بعد۔ کہتے ارجی، شیر خدا کو دیکھیے ذرا، فرمایا ارجی فقل لہو یا رسول اللہ ان حدث بک حدث من یقدینی مالی، یا رسول اللہ دیہاتی بدو، اسے کہا جا کے پوچھ کے آؤ کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا تو یہ میرا قرضہ کون ادا کرے گا، کون ضمانت دے گا؟ وہ بدو چلا گیا پوچھتا ہے یا رسول اللہ وہ آپ نے میرے پیسے نہیں دیے اونٹ کی، اگر آپ کو یہ حادثہ لاحق ہو گیا، دنیا سے چل تشریف لے گئے تو میرا قرض کون ادا کرے گا؟ وانظر ما یقول لک، فرمایا کیسی باتیں کرتے ہو، کیسی باتیں کرتے ہو؟ فرمایا فرجع الی حتی تعلمنی، کہا کہ جو بات اللہ کے رسول اس کا جواب دے نا، شیر خدا نے فرمایا مجھے آ کے بتانا آپ نے جواب کیا دیا ہے۔ وہ بدو نے کہا فقال یا رسول اللہ ان حدث بک حادث، کوئی حادثہ آپ کے ساتھ ہو جائے، فمن یقدینی، قرض کون دے گا؟ قال ابو بکر، قال میں حدیث میں نے پڑھی طبرانی کی، قال ابو بکر، واپس آ کے شیر خدا کو بتایا، پھر بتایا پھر جاؤ دوبارہ جاؤ پوچھو اگر آپ کے ساتھ ابو بکر بھی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ان حادثہ ابی بکر حادث، اگر ابی بکر بھی چلے گئے دنیا سے نہ ہوئے، فمن یقدینی، پھر میرا قرض کون دے گا؟ فقال عمر، فرمایا عمر قرض ادا کرے گا، اور فعالم علیہ، فرمایا وہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، کہا ارجع فصل، فرمایا واپس جاؤ پھر پوچھ کے اذا مات عمر، اگر عمر کو بھی موت آ گئی فمن یقدینی، پھر میرا قرض کون ادا کرے گا؟ فقال یا رسول اللہ اگر عمر کو موت آ گئی تو میرا قرض کون دے گا؟ پتہ ہے آپ نے کیا جواب دیا؟ پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا ویحک، تیرا برا ہو جائے، تیرا ستیہ ناس ہو، اذا ماتا، اگر عمر کو موت آ جائے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَمُوتَ فَمُتْ، اگر تیرے اختیار میں ہو تو تم بھی مر جانا، پھر تم بھی زندہ رہنے کے قابل نہیں ہو۔ یہ وہ جذبہ تھا، یہ وہ داعیے تھے، وہ محبت کے سوتے تھے جو عمر فاروق کے لیے آپ کے دل میں سے پھوٹ رہے تھے،
کہ آپ سے برداشت نہیں ہوا. فرمایا اگر عمر کو موت آ جائے پھر تم نے جی کے کیا کرنا ہے, تم نے جی کے کیا کرنا ہے. فرمایا پھر تم بھی دنیا سے چلے جانا. قال لی جبریل لبیک, جبریل نے کہا لبیک یا رسول اللہ. کیا کہا؟ لبیک یا رسول اللہ. الاسلام علی موت عمر, عمر کی موت اسلام کی موت ہے, عمر کی موت اسلام کی موت ہے. میرے نبی نے فرمایا تھا موت العالم موت العالم, میری امت کے ایک عالم کی موت پورے جہانوں کی موت ہے. اللہ تعالیٰ اس کائنات کا اتنا لاس نہیں ہوتا کہ جہانوں کو موت دے دے جتنا نقصان اس کائنات کے اندر زمین پر کسی عالم کی موت کا نقصان ہوتا ہے. عالموں کی, علماء کی قدر کیا کریں, علماء حق کی. ایک دن آپ میرے ساتھ گزاریں, ایک دن میرے ساتھ آپ گزار کے دیکھیں. ابھی میں راستے میں تھا, میں نے بچے سے کہا میسج پڑھو بیٹے, میسج آ رہے ہیں واٹس ایپ پہ. کسی نے سوال کیا علامہ صاحب سجدہ صاحب میں 2 سجدے کرنے ہوتے ہیں, ایک. میں کہ بیٹا لکھو 2. سارا دن یہی میرے سوال جواب چلتے رہتے ہیں. عالم کی موت پورے جہان کی موت ہے. جی کچھ آگے چلتے ہیں, بات کرتے ہیں, وقت بھی بڑا کم ہے. اقبال نے کہا تھا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات پر حکومت کرنے والے, اچھی گرمی بھی بڑی سخت ہے, پتہ نہیں بجلی کو کیا ہوا ہے, آپ پسینے میں بیٹھے ہیں. میں دعا کروں گا کہ یا اللہ تیری عمر کا ذکر ہے, تیری عمر کا ذکر ہے. آج ہمارے بدن سے بہنے والے اس پسینے اور اس بے کیفی کی, اس طرح کی کیفیت ہے, یا اللہ یہ ہمارے لیے بخشش کا سبب بنا دینا. ٹھیک ہے نا, میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے, اور سید عمر فاروق کی بارگاہ میں بھی میں التجا اور استغاثہ پیش کروں گا. آج ہم آپ کے ذکر کر رہے ہیں, آپ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں. روز قیامت ایکنالج فرما لیجئے گا کہ ہم نے آپ کے ذکر کے لیے مشقت اٹھائی ہے. چلیے جی, اقبال کہتے ہیں کہ کوہستانوں میں, بیابانوں میں اور صحراؤں سے نکل میدان عمل میں اترنے والی قوم جو ہے ہمیشہ وہی تاریخی کردار ادا کرتی ہیں, ہمیشہ وہی تاریخی کردار ادا کرتی ہیں. اور انہی کی جو ہے وہ وقت کی نفس پر, وقت کی رفتار پر, یا نفس پر جو ان کا ہاتھ ہوتا ہے, یہ آئینی فطرت کے سارے تقاضے پورے کرتے ہیں اور قوانین کو بدل ڈالتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو غزوہ ہند ہونے کو ہے اور یہ جہاد, یہ آپ کے ٹک ٹاکر کریں گے؟ غصہ آ گیا, غصہ آ رہا ہے. یہ آپ کی ممی ڈیڈی بچے جو ہیں, یہ بچے سارے دیکھ رہے ہیں مجھے, انہوں نے مجھے بعد میں برا بھی کہنا ہے نہ. تو یہ ممی ڈیڈی بچے جو ہماری جنریشن آ رہی ہے, جو 24 گھنٹے ٹک ٹاک, پتہ کیا بیماری لگ گئی ہے, منٹ بھی کرتا پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, اللہ جانے کیا کرتے ہیں. میری تو سمجھ سے بات آتا رہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جہاد اور یہ غزوہ ہند اور یہ کنکر کرنا, قوموں کو تسخیر کرنا, ملکوں کو تسخیر کرنا, کشمیر کو آزاد کروانا, پیلسٹائن کو آزاد کروانا, کیا یہ آپ کے ٹک ٹاکرز کریں گے؟ یہ آپ کے مدرسے کے طالب علم کریں گے, وہ کریں گے؟ واہ سبحان اللہ. اقبال نے کہا تھا فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی, یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. ہاں اقبال نے پہلے سے کہہ دیا تھا اے شیخ, اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا, لیکن مدرسوں کی فضا بہت اچھی ہے, مدارس کی فضا بہت اچھی ہے. آپ وجہ میرے مدرسے میں آ جائیں, داتا دربار آ جائیں, 500-600 طالب علم بیٹھے ہیں, دھڑ دھڑ دین پڑھے چلے جا رہے ہیں, سارے سمناباد پڑھے چلے جا رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں. اقبال نے کہا تھا اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا, لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی اور سلیمانی. ٹھیک ہو گیا. مدارس سے جو ہمارا حال ہے, ہاں مدرسہ ہو غوث اعظم کا, جس کے اندر عسکری ونگ ہو حرکت الجہاد کے حوالے سے, جہاں آلات حرب اور فنون حرب سکھائے جاتے ہوں اور ان کو جہاد پہ بھیجا جاتا ہو ود دا کنسنٹ آف دا گورنمنٹ بھیجا جاتا ہو, تو بات سمجھ میں آتی ہے. ولیم مور نے کہا تھا سو ڈائڈ عمر نیکسٹ ٹو دا پروفٹ. عمر فاروق کا انتقال ہوا اور وہ کہتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگلے تھے. دا گریٹسٹ ان دا کنگڈم آف اسلام, اسلام کی سلطنت کا سب سے عظیم ترین رہنما, دیٹ واز دا عمر, دیٹ واز دا عمر. فار اٹ واز آل ود ان دا these 10 years, کہ 10 سال کے اندر اس نے پوری دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دیا. that by his wisdom, اپنی ذہانت سے, with patience, اپنے صبر سے, and vigor, اور اپنی قوت سے, achieved of Syria, Egypt and Persia. ٹھیک ہے, بڑی بات.
1937 کو پونا کے اندر کہا تھا سادگی اور حکمرانی ارباب کانگریس کا خاصہ نہیں ہے. یہ گاندھی نے کہا تھا، مہاتما گاندھی نے اسے کہا تھا میں رام چندر اور کرشن جی کی مثالیں ہرگز نہیں دوں گا، وہ تاریخ ساز شخصیات نہیں تھی. میں مجبور ہو گیا ہوں کہ مثال دوں تو صدیق اکبر کی دوں اور عمر فاروق کی دوں. مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ میں مجبور ہوں، اگر مثال دوں گا تو سیدنا صدیق اکبر کی دوں گا یا عمر فاروق کی دوں گا. اصل میں عظیم الشان فرمانروا وہی تھے. اس نے یہ کہا پونا کے اندر، انہوں نے کہا، گاندھی کہتا ہے کہ مگر زندگی فقیرانہ تھی، عظیم الشان فرمانروا تھے. اگر ہمارے وزراء عالمی وقار چاہتے ہیں تو میں یہ کہوں گا دنیا میں سر اونچا رکھنا ہے تو صدیق و عمر کی پیروی کرو. اسٹیشن سے سنا رہے ہیں. کملا دیوی ہے جی، بامبے کی ہندو قلم کار ہے، وہ کہتی ہے ٹریبیوٹ دیتی ہے جی عرب کے مہاپرش اسلام کو. کہتے ہیں یہ وہ مہاپرش تھے جن کی شکتی سے موروثی پوجا مٹ گئی. آپ موروثیت کے قائل ہیں؟ اچھا، آپ کی پالیٹکس کے اندر کوئی موروثیت تو نہیں ہے؟ اچھا چلے اس پر چھوڑ دیتے ہیں، یہ ادروائز کہیں پولیٹیسائز نہ ہو جائے میری ایڈریس، میرا سرمن کہیں جو ہے نا وہ پولیٹیسائز نہ ہو جائے. وہ کہتی ہے کہ جن کی شکتی سے موروثی پوجا مٹ گئی. یہ بات کرتی ہے کس کی شکتی سے؟ رسالت محمد صاحب کہتی ہے اور ایشور کی بھکتی کا دھیان پیدا ہوا. بے شک، کیسے کہتی بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دم سیوکوں میں وہ بات پیدا کر دی تھی کہ وہ ایک ہی سمے وہ جرنیل بھی تھے، وہ کمانڈر ان چیف بھی تھے، وہ چیف جسٹس بھی تھے اور چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے. کہتی ہے اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ بلکہ لوگوں کی آتما کی سدھارتا کا کام بھی کرتے تھے. ایٹ اے ٹائم وہ چیف جسٹس بھی تھے چیف جسٹس عمر فاروق تھے نا، چیف آف آرمی اسٹاف تھے نا، جرنیل تھے نا. جنگیں لڑی کہ نہیں لڑی جنگیں آپ نے؟ ہاں تو مانیے نا سب کچھ تھے. اور آتما کی سدھارتا کام کرتے تھے. آتما کی سدھارتا مراد ٹو پیوریفائی دا ہارٹ. تطہیر کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے. پیوریفائی نہیں کرتے تھے. آپ کو اگر میں سناؤں کہ پیوریفیکیشن کیسی تھی، آپ کے پاؤں تلے زمین نکل جائے. آپ سوچ نہیں سکتے. لٹریری آف ہسٹری آف عربس کے اندر نکلسن نے کہا تھا سمپل اینڈ فروگل. کہتے ہیں عمر فاروق بہت سمپل آدمی تھے، بہت سمپل، فروگل، بڑے کفایت چار تھے. ڈوئنگ ہز ڈیوٹی وداؤٹ فیئر اینڈ فیور. اپنے فرائض ادا کرتے تھے بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی حمایت کے. انرجیٹک ایون ٹو ہارشنس، بڑے قوت والے تھے. ہارشنس یٹ کیپیبل ٹو ٹینڈرنس ٹوورڈز دا ویک، بڑے کمزوروں کے لیے بڑے نرم دل رہتے تھے. سویئر جج آف ادرز اینڈ اسپیشلی فار ہمسیلف. وہ بہت بڑے منصف تھے، نہ صرف اپنی ذات کے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی تھے. ہی واز اے بورن رولر. ہی واز اے بورن رولر. وہ کہتے ہیں، نکلسن کہتے ہیں یہ مسلمانوں کے عمر فاروق اصل میں یہ پیدائشی حکمران تھے، پیدائشی رولر تھے. کہتے ہیں اور 5 centuries afterwards، وہ کہتا ہے کہ 5 صدیاں گزر گئی ہیں. the good fortune of اسلام، اسلام کی خوش بختی میں دیکھ رہا ہوں. was shrouded in the grave clothes of عمر. میں آج بھی دیکھ رہا ہوں کہ عمر کی قبر کفن پہنے بھی اسلام پر حکومت کر رہی ہے. آج بھی میں دیکھتا ہوں. نکلسن نے کہا کہ آج بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر عمر کی روح موجود ہے. یہ آج بھی حکومت کر رہی ہے. کفن میں لپٹی لاش اور میت جو ہے وہاں بیٹھ کے حکومت کر رہی ہے. اس سے زیادہ کیا بات کہی جائے. لوگوں نے کوئی اکاؤنٹیبلٹی کی ایک آدھ بات آپ سے کرتا ہوں جی. میں کہنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن میرا خیال ہے چلے چیز کو دیکھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء نصیبا، کان علی کل شیء نصیبا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا. عمر فاروق کیسے حساب لیتے تھے؟ بڑا زبردست حساب لیتے تھے جی. آپ سوچیں گے تو حیران رہ جائیں گے. عمر کے آخری حصے میں مسجد میں تشریف لائے. جب آخری حصہ تھا تو لوگوں سے کہتے ہیں درہ پکڑ کے پھر رہے تھے، درہ کوڑا ہاتھ میں. کہتے ہیں اگر کسی کی پشت پر درہ میں نے مارا ہو تو آؤ مجھ سے بدلہ لے لو، اور اگر کسی کو میں نے بے آبرو کیا ہو تو میری آبرو حاضر ہے، مجھے بے آبرو کر کے اپنی بے آبروئی کا بدلہ لے لو. آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے انذر عشیرتکم، کہ اپنے گھر والوں سے تبلیغ شروع کرو. ٹریڈ کے اندر کیسے اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. اپنے بیٹے جلولہ کے مقام پر عبداللہ ابن عمر نے 40,000 درہم میں، جی سنیے بڑی مزدار بات ہے، 40,000 درہم میں مال غنیمت خرید لیا.
کوئی ایریا فتح ہوا جلولہ کے مقام پر، عبداللہ ابن عمر نے جو مال غنیمت تھا وہ 40,000 درہم کا سارا خرید لیا، اور خریدنے کے بعد جب مدینہ پہنچی تو سیدنا عمر فاروق نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے مال غنیمت 40,000 کا خرید لیا ہے۔ تو ظاہر آ گیا کہ مدینہ بیچنا تھا، پروفٹ ہونا تھا، تو عرض کیا بابا میں نے خرید لی ہے۔ فرمایا اچھا ایک بات کا جواب دو، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ عمر پر جہنم واجب ہو گئی ہے اور جہنم کو اپنے باپ کو جہنم سے چھڑانے کے لیے فدیہ ادا کرنا ہے تو تم کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا بابا میں ساری دولت آپ کو بطور فدیہ دے کے جہنم سے آزاد کروا لوں گا۔ اچھا ایسے ہی ہے؟ تو فرمایا تمہیں پتہ ہے جب تم مال غنیمت خرید رہے تھے تو لوگ کیا باتیں کر رہے تھے؟ آپ نے فرمایا لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ عبداللہ ابن عمر صحابی رسول ہیں، دوسرے نے کہا یہ صاحبزادہ امیر المومنین ہیں اور ان کے بیٹے ہیں، کسی نے کہا یہ سب سے چہیتے بیٹے ہیں، کسی نے کہا سب سے چہیتے صحابی ہیں۔ آپ کو لوگوں نے مال سستا دے دیا ہے۔ کیا دے دیا ہے؟ سستا دے دیا، رعایت کر دی ہے۔ فرمایا یہ مال میرے حوالے کرو، یہ مال میرے حوالے کرو۔ آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تجھے یہ مال، اس جتنا تو نے مال خریدا ہے، ہر مال کے بدلے تمہیں 100% پروفٹ دوں گا۔ 1 درہم کا لیا ہے تو اس کے بدلے میں 2 درہم دے دوں گا، دگنا منافع دوں گا۔ کتنے بنتے ہیں؟ کہتے بابا 80,000۔ اس کو تم بیچ نہیں سکتے، بیچنے نہیں دیا مال۔ فرمایا پھر آپ نے اس کے بعد اعلان کر دیا، مدینہ کے اندر بڑے بڑے تجار کو دور کے علاقوں سے بلایا اور وہ سارا مال خود بیچا۔ پتہ ہے وہ مال کتنے کا بکا تھا؟ 4 لاکھ درہم کا۔ کتنے کا بکا؟ 4 لاکھ درہم کا وہ مال بکا۔ فرمایا تیرے ہیں 80,000، تیرے 80,000، یہ پکڑو 80,000۔ سعد بن ابی وقاص کو فرمایا ابی وقاص ادھر آ جاؤ، ایران کے فاتح، فرمایا یہ 3,20,000 درہم لے جاؤ اور مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ اسے ٹریڈ کہتے ہیں، اٹ از سیلف اکاؤنٹیبلٹی۔ آپ فرماتے ہیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، میں بدر الزمان کہتا ہوں اکاؤنٹیبلٹی بگنز ایٹ ہوم۔ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی اکاؤنٹیبلٹی کریں، دین ادرز۔ ہم نہیں کرتے۔ چلیں جی ایک بات آپ کو اور سنا کے بس کر دیتے ہیں، پسینے میں شرابور ہو گئے، میں ذرا گھڑی بھی باندھ لوں تاکہ اطمینان بھی ہو جائے۔ عبداللہ ابن عمر اور عبید ابن عمر دونوں صاحبزادے ہیں، عراق پر مہم پر گئے، اور یہ بات بڑی مزیدار ہے، سننے والی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی گھر سے کیسے ہوتی ہے۔ دونوں صاحبزادے ہیں سیدنا عمر فاروق کے۔ جب بصرہ پہنچے تو ابو موسیٰ اشعری، آپ نے کہا آ جاؤ، مہمان تھے ان کے، بصرہ کے گورنر تھے، تو چچا کے پاس ٹھہرے۔ چچا کہتے تھے ان کو، بڑی محبت سے ٹھہرایا اور ان سے کہا کہ لو اقدر لکما علی امر افعکما بہ لفعلت، میں تمہارا چچا ابو موسیٰ اشعری تمہیں جتنا فائدہ پہنچا سکا فائدہ پہنچاؤں گا۔ اب دے تو سکتے نہیں تھے کچھ بیت المال سے، اب دونوں صاحبزادے ہیں امیر المومنین کے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ، ناٹ اے کامن مین۔ وہ صاحبزادے تھے دونوں عمر فاروق کے، عبداللہ ابن عمر، عبید اللہ ابن عمر۔ تو کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے کہ میں نے مدینہ امیر المومنین کے پاس میں نے صدقہ بھیجتا ہوں، میں یہاں سے اکٹھا کر کے نا بیت المال کے لیے، اسٹیٹ بینک وہی مدینہ میں تھا، تو فرماتے ہیں کہ میں تمہیں وہ سارا مال دے دیتا ہوں اور تم ایسا کرو نا وہ صدقہ مجھ سے لے لو۔ اب سنیے غور سے، کہتے ہیں اس صدقے کا جو پیسہ ہے نا سارا، اس سے تم یہاں بصرہ سے مال خریدو۔ کیا خریدو؟ مال خریدو، مدینہ جا کے بیچ دو، جو اصل رقم ہے کیپٹل اماؤنٹ وہ عمر فاروق کو دے دینا، امیر المومنین کو وہاں جمع کروا لیں گے، اور پروفٹ خود رکھ لینا۔ پروفٹ، یہ تجارت بڑی اچھی تجارت ہے۔ دونوں بیٹے خوش ہو گئے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو بڑی اچھی تجارت، ٹریڈ ہے۔ اب ہوا کیا، ساتھ ہی ابو موسیٰ اشعری نے خط لکھ دیا، اکل الجیش اسلفکما، فرمایا کہ یہ لے جاؤ۔ تو سیدنا عمر فاروق کے پاس گئے تو آپ نے وہ خط بھی دیکھا کہ ابو موسیٰ اشعری نے ایسا کیا ہے۔ آپ نے دونوں بیٹوں کو فرمایا ادھر آ جاؤ۔ مسجد نبی میں بلا کے پوچھا، اکل الجیش اسلفہ کما اسلفکما، یہ ابو موسیٰ اشعری نے جو باقی لشکر کے لوگ تھے کیا سب کو ربا ہو؟ فرمایا یہ مال بھی دو، کیپٹل اور نفع بھی دو۔ جب انہوں نے مال بیچ لیا نا، خوش ہو گئے دونوں بیٹے، پروفٹ لے لیا، فرمایا یہ پروفٹ بھی دو اور مال بھی دو۔ بیٹوں سے ضبط کر لیا۔ اب دونوں بیٹے کہاں بولتے، جرأت نہیں تھی بات کرنے کی۔ چھوٹے بیٹے نے نا بڑی ہمت کر کے کہا کہ بابا اتنی بات تو سن لیں، اگر یہ مال راستے میں چوری ہو جاتا، یہ گم ہو جاتا، تلف ہو جاتا، ضامن تو ہم تھے، ہم نے اس کی ضمان بھی تو دینی تھی نا، ہم نے اس کو
ہم نے اس کا پینلٹی بھی تو دینا تھا، تو آپ یہ تو نہ کریں، آپ مہربانی کریں۔ کہتے نہیں چل مال بھی ضبط کر لیا، منافع بھی ضبط کر لیا۔ اس پر اکابر صحابہ، عثمان غنی نے، شیر خدا نے، ابن عوف نے، ابی ہریرہ، سب نے مداخلت کی کہ یہ کام نہ کریں، ان بچوں نے محنت کی لے کے آئے۔ نہیں میں تو نہیں مانوں گا۔ بڑی مداخلت کے بعد، بڑا منانے کے بعد، بڑی مشکل مانے، کہتے اچھا پھر میں آدھا منافع دے دیتا ہوں، آدھا منافع بیت المال میں جائے گا، آدھا منافع بیت المال کے اندر جائے گا۔ اور بیٹے آپ کے صاحبزادے عاصم بن عمر، چلیں یہ بات کو ختم کرتا ہوں۔ عاصم بن عمر جو ہے وہ مسجد میں صبح سے لے کے شام تک بٹھائے رکھا۔ پوچھے ابا کام کیا ہے؟ کہ ادھر بیٹھو، ہلنا نہیں اپنی جگہ سے، ادھر بیٹھو۔ سارا دن مسجد نبی میں بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد آپ نے مؤکب صحابی رسول کو بلایا، فرمایا اتدری ما صنع ھذا، جانتے اس میرے بیٹے نے کیا کام کیا ہے؟ صبح فجر سے لے کے شام ڈل گئی، سارا دن بطور سزا مسجد بٹھایا۔ فرمایا یہ عراق گیا تھا، وہاں جا کے لوگوں سے اس نے ملاقات کی ہے، وہاں کہتا تھا کہ میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں۔ میں کس کا بیٹا ہوں؟ امیر المومنین کا بیٹا ہوں۔ لوگوں نے چاندی کے برتن دیے، سامان دیا، زیور دیا، ہیروں سے آراستہ تلواریں دیں۔ بیٹا کہتے ہیں ما فعلت بابا، میں نے ایسا نہیں کیا۔ فرمایا انما ختمت علی اناس من قومی، وہ قوم تو خود میرے پاس آئی، میں نے صرف اتنا بتایا کہ میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں۔ ہم سے تو ASI کا بیٹا نہیں سنبھالا جاتا، وہ وارڈن کے گلے پڑ جاتا ہے۔ کہتے میں تو امیر المومنین کا بیٹا، فاتونی ھذا، انہوں نے مجھے خود دیا ہے۔ میں خذہ یا مؤکب، اے مؤکب آگے بڑھو، اس کا سارا مال ضبط کر لو، فاجعلوہ فی بیت المال، اور سارا کا سارا جا کے بیت المال میں جمع کرا دو۔ تو آپ میری طرف سے کہہ دینا کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، اگر ساری زندگی پڑھتے آئے ہیں تو آج کہہ دیجئے اکاؤنٹیبلٹی شوڈ بی بگنز ایٹ ہوم۔ آر یو ایگریڈ؟ آپ اکاؤنٹیبلٹی گھر سے شروع کریں گے؟ آئیے پھر سنتے پڑھتے ہیں، آئیے۔